ہو گیا اور 23 ہجری
سے خلیفہ دو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو دونوں کے روز کی مجوسی کی طرف سے حملہ کیا گیا اور آپ 3 دن زخمی رہنے کے بعد جب محرم 24 ہجری کو شہید ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آسودہ اطلاق اسی مناسبت سے میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے مناقب اور آپ کی سیرت مقدسہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں اور میں صرف ان چیزوں کا بیان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کروں گا، یعنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب میں حدیث مبارکہ شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محرم المنام کو شہید ہوئے تھے آپ کا یوم آج کل اس بات کو بہت اجالا کرتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یوم محرم نہیں ہے بلکہ ذوالحج کی 26 تاریخ ہے۔ یہاں پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ اگر تو یہ بات کرنے والے ایسے لوگ ہوں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی نہیں مانتے تو ان سے تو بحث کرنا ضروری ہے، یعنی جو ایک روایہ نہیں مانتا آپ اسے لاکھ روپیہ تو بنائیں گے۔ اگر بالفرض ہم یہ بات کہتے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے تھے، 15 ذوالحج کو شہید ہوئے تھے، 15 شعبان کو شہید ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کون سا خیر کا کلمہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں بول دینا ہے؟ اس لیے ان سے باتیں کوئی غرض نہیں۔ اب آگے دوسرے لوگوں کی طرف جنہوں نے اصل میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو بھی نظر بول دیں، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں شمار کرتے ہیں، لیکن انہیں اہل سنت کے معمولات اور اہل سنت کے اعتقادات اور اہل سنت کے عقائد جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔
میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی چوکی کا گروہ لگا رہے ہیں کہ سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، مجھے تو محرم نہیں بلکہ وہ 26 ذوالحج۔ یہاں میں پہلی بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو تاریخی قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت سے اختلافات تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ پھر کسی ایک بات کو جس کو زیادہ حق یہ قریب سمجھا جاتا ہے دیگر شواہد کی روشنی میں اس کو راجع طور قرار دے کے اس پر عمل کر دیا جاتا ہے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم میلاد ہے 12 ربیع الاول کون کرتے تھے؟ ہر سنی 12 ربیع الاول کو مناتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا اس میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا 9 کا قول نہیں ہے؟ کیا دیگر اقوال نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن اہل سنت نے 12 پہ کیوں اپنا معمول بنا لیا کہ یہ روایت زیادہ مضبوط تھی، اس کے شواہد زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے 12 کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب ذرا مجھے جلدی سے ایک بات بتانا، ہم اہل سنت 12 ربیع الاول شریف کے دن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے مناتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ 12 نہیں ہے، تو فلاں تاریخ ہے، میرے پاس فلاں دلیل ہے، تو مجھے بتائیے تو اہل سنت کی خدمت کر رہا ہے یا اہل سنت کے مسلمات کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو ہے، لیکن جب ایک بات اختیار کر لیا گیا ہے تو پھر اس کے خلاف ایک بات چھیڑنا اس کا نتیجہ اور کوئی نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں میں ایک شک پیدا کرتے ہیں اور اہل سنت کے مسلمان معمولات کو مشکوک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم معراج 27 کو بناتے ہیں، جیسے اس میں اپنی اختلاف نہیں، کیا تاریخ میلاد تاریخ معراج میں اختلاف نہیں ہے؟ بہت سے اختلاف۔ اب جب 27 کا یاد آتی ہے نا، ہماری سرکار سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ سرکار کے معراج پاک کی نام ہے۔ اگر اس کو مشکوک کر دیا جائے گا تو 27 تو ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے عقیدتیں تھی نا، وہ کس طرح بولے 12 ربیع الاول کو اگر مشکوک کر دیا جائے گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو اس سے آپ نے اہل سنت کی خدمت نہیں کی، آپ نے اہل سنت کے معمولات کو مشکوک کرنے کا جرم کیا۔ یعنی تاریخی باتوں میں تو اختلاف ہوتے ہیں اور بے شمار اختلاف ہوتے ہیں، میں اس بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، ورنہ اور بات تمہاری کی خلاف کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کو ایسی مثالیں دیتا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ لوگ اس پورے جگہ پہ نہیں ہیں۔ ساری بول رہے پہلی بات یہ ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے وہ اس طرح کے طرز فکر سے سوائے اہل سنت کی عوام کے اعتقادات میں شک پیدا کرنے کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، اہل سنت کی خدمت نہیں کر رہا، اہل سنت سے غداری کر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اختلافات تو ہیں، بالکل ہے، ہم نے کب کہا اختلاف نہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا اصول الصحابہ فی معرفت الصحابہ میں علامہ جزری نے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت جنوں معلوم کو نہیں لکھی؟ کیا آپ بدایہ و نہایہ
علامہ ابن کثیر الدمشقی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت جب محرم کو نہیں لکھی بالکل لکھی ہے، اور سب سے معتبر جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے خلیفہ بن خیاط، اور یہ خلیفہ بن خیاط امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں ان سے روایات کو لیتے ہیں۔ یہ 240 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے تاریخ خلیفہ بن خیاط میں اور قول لکھے، لیکن جس کو انہوں نے اپنا قول کہا ہے تو یکم محرم کو حرام کا قول ہے کہ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ سب محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیز کو اختیار کر لیا جائے اور دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا جائے تو ہمارے پاس کوئی نئی وحی نہیں آ گئی، کتابوں پر نئی تعلیم کی کتاب کا نزول نہیں ہو گیا۔ جو کتابیں تم آج کھول رہے ہو نا، اہل سنت کے علماء صدیوں سے انہیں گھوڑ کے پیچھے آئے، انہوں نے جو اپنے یہ چیزیں طے کی ہیں ویسے نہیں کرتی، یہ اہل شعور کی بنیاد پر۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ یہ تو اہل سنت کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ تم اہل سنت کے اعتقادات کو مشکوک کرنے کا جرم کر رہے ہیں۔ لیکن جو گمراہی پھیلاتے ہیں نا وہ جاہل لوگ نہیں ہوتے۔ جاہل کیسے گمراہی پھیلا سکتے ہیں؟ گمراہی ہمیشہ وہ موقع پھیلاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب اس کا طریقہ کار بدل جائے تو وہ گمراہی پھیلا جاتا ہے۔ اب فرض کیجیے اگر ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے بہت بڑا علامہ ہے، ہمیں کسی کے علم سے خلاف نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا وہ عقل کا ہنما ہوا علم کہ اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا؟ علم والے کو گمراہ ہو گیا نا۔ مرزا قادیانی اس جاہل کو نہیں کہا نا، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی شاطرانہ طریقے بھی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب آپ نے حق بات کو بیان کرنا ہے تو آپ نے حق کو حق ثابت کرنا ہے، اور جب کسی بندے نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس نے باطل کو حق ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے وہ شیطانی سوچ درکار ہوگی۔ جن لوگوں نے منکرین حدیث کا فتنہ پھیلایا، جن لوگوں نے نسبیت کو جنم دیا، باطلیت کو جنم دیا، وہ صرف پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ شاطرانہ طبیعت کے مالک تھے۔ لیکن بندہ یہ تو دیکھے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر ایک بندے نے بڑی کوشش کی، بڑے دلائل دیے اور ثابت یہ کیا کہ یہ اسلام میں جو 4 شادیوں کی اجازت تھی وہ مخصوص حالات کی تھی، اب وہ حالات بدل گئے، اس لیے ریاست اسے تبدیل کرنے کا حق رکھتی ہے، اس میں تو دین کی خدمت نہیں۔ کل کو وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ نام حق ایک مخصوص حالات میں تھا، اب تو بڑا مہنگا ہو گیا، اب تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لہٰذا ریاست اس پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ یہ قربانی ایک مخصوص حالات میں تھی، اب تو حالات بڑے بدل گئے ہیں، ریاست اس پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ تو اس بندے نے اپنے علم کے باوجود دین کی خدمت نہیں کی، بلکہ اس نے دین کے بارے میں شک پیدا کرنے کا جرم کیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی جد و جہد کے حاصل پر غور کرے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ اہل سنت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت
یکم محرم کو مانتے ہیں اور یہ کبھی دلیل پر قائم ہے۔ اور میں یہ بات کر سکتا ہوں، اگر حضرت امام حسین، اگر حضرت عمر فاروق 10 محرم کو بھی شریک ہو جاتے ہیں تو کیا سیدنا امام حسین کی شہادت میں کوئی کمی ہو جاتی یا ان کی فضیلت میں کوئی کمی ہو جاتی؟ اللہ کی قسم صحابہ کی تعریف کرے تو اہل بیت خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کرے تو صحابہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تم نے خود ہی دیواریں کھڑی کرتی ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ بدلے جلیل ہیں کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور حکومت ہے وہ اسلامی تاریخ کا نقطۂ ارتقاء ہے، نقطۂ ارتقاء۔ اور ایک غیر مسلم نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں کوئی تمہیں غیر مسلم نظر نہ آتا۔ اس قدر مسلمہ شخصیت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سامعین محترم، میں یہ ڈگر میں نے اس لیے شروع کیا تھا اس سال کہ حدیث مبارکہ پڑھ کے میں عرض کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں بھی یہ شروع تھا، آج سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی یہ شروع ہے، اگلے جگہ پر انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ شروع ہو جائے، تاکہ ہم اپنے جو ظلم تخمین کے دورے ہوتے ہیں، جو اپنے قیاسات ہوتے ہیں اور جو تاریخ کی مجروح روایات ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں صحابہ و اہل بیت کی شان کو نہ سمجھے، بلکہ صحابہ و اہل بیت کی شان قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ماننا اور اہل بیت کے اطہار کی عظمت کو ماننا یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوا کرتا، قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سارا چیپٹر نہیں پڑھا جاتا، اس لیے میں بھی ایک فصل پڑھوں گا، ایک تو سٹی فصل پڑھوں گا، پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو پھر اگلا جو ہے اگلا حصہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلی حدیث باب مناقب عمر الفصل الاول، یہ مناقب عمر کا باب ہے اور پہلی فصل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو ملہم تھے، جن پر اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، وہی خاصہ نبوت ہے، ملہم الہام یافتہ۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری اس امت میں کوئی محدث ہے، ملہم ہے، فَإِنَّهُ عمر، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن پر الہام کیا جاتا تھا، اگر میری اس امت میں کوئی ملہم ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہو، شیخین جس پہ متفق ہو،
اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. یہ حدیث متفق علیہ. اب یہاں ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ خیر الامم ہے. خیر الامم سب سے بہترین امت. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا، تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا میں ظاہر کی گئی. اگر پہلی امتوں میں ملم ہوتے تھے تو اس امت میں تو بدرجہ ہونا ہوتا نا. یہاں تو وہ امام غزالی جیسے اور امام رازی جیسے اور امام عمدۃ القاری والے علامہ عینی اور غوث پاک اور پتہ نہیں کیسی کیسی شخصیتیں گزری ہیں اور کیسے کیسے کبار صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں. تو یہ جو سرکار نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ملہم ہے تو یہ بات کو واضح کرنے کے لیے یہ تو ہو سکتا کہ اگر پہلی امت میں ملہم تھے تو اس امت میں تو بدرجہ ہونا ہو گیا نا، کیونکہ بہترین امت ہے. اور ایک پہلو سے یہ کہا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر جرح ہے، لیکن یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ روایت موضوع نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مقام اور مرتبہ کا ذکر نہیں ہے کہ میری امت کے علماء مقام اور مرتبے میں انبیاء کی طرح ہے. نہیں. کسی غیر نبی کو نبی کا ہم مرتبہ سمجھنا کفر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور عقائد اہل سنت کے مسلمات کے مطابق. یہاں پر جو تشبیہ ہے نا، یہ ذمہ داری کے پہلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری بنی اسرائیل کے انبیاء کی لگائی تھی وہ ذمہ داری میری امت کے علماء کی لگائی گئی. وہ میری امت کے علماء کو فریضہ سر انجام دیتے ہیں جو پہلی امتوں کے انبیاء سر انجام دیتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ملہم تو اس امت میں بھی ہے. یہ کسی بات کو واضح کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں، آپ ایک بندے کے نظریات پر غور کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات بالکل قرآن کریم کی نصوص کے خلاف ہے. آپ کہتے ہیں اگر قرآن سچا ہے تو پھر اس بندے کا موقف غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی صداقت میں شک ہے. یہ بات کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے. یعنی قرآن سچا ہے اس لیے اس بندے کی جو نظریہ ہے وہ حق پر مبنی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا پہلی امتوں میں انبیاء کو ملہم ہوتے تھے اور میری امت میں بھی ملہم ہوں گے، لیکن سب سے بڑا جو ملہم ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے یہاں پر ملہم سے کیا مراد ہے. محدثین کا ایک گروہ بھی کہتا ہے کہ یہاں ملہم سے مراد ہے وہی. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی امتوں میں نبی آ جاتے تھے. اگر میری امت میں بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. جیسے دوسری حدیث پہ فرمایا بھی آئے گی، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی فکان عمر. اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی تو میرا عمر نبی ہوتا. عمر نبی ہوتے. تو یہ حدیث اس کے ہم مانا ہے. اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہی نہیں ہے بلکہ عالم ربانی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق
جلا دے، اس کو کہا گیا ہے محدث یا ملہم۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ نازل ہوئی۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا۔ بہت سی آیات ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی بات کے پس منظر میں نازل ہوئی، تو یہ ہے ملہم، یعنی عمر فاروق حق کے ساتھ اتنے وابستہ ہیں کہ عالم امر کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پہلے ہی رسول ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم امر میں کیا کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ملہم یا محدث صرف حضرت عمر ہے۔ صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے جلیل المرتبہ صحابہ ہیں، اہل بیت انبیاء کو اولیاء کرام مقربین بڑے بڑے ملہم ہیں، یہ بھی بات کو بیان کرنے کے اصول ہے۔ بس میں کہ سرکار نے فرمایا کہ ما سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان نہیں ہے مگر میرا علی جوان ہے، اور کوئی تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا حضرت علی کے بعد کے علاوہ اور کوئی جوان نہیں تھا اسلام میں؟ بڑے بڑے جوان، بڑی بڑی تلواریں تھیں۔ تو یہ اختصاص بیان کرنا مقصود ہے کہ جوان تو میری امت میں بہت ہے، لیکن جو جوانی کا جوبن میرے علی کو ملا ہے وہ انہی کی شان ہے، اور جو جلال مولا علی کی تلوار کو ملا ہے وہ انہی کی شان ہے۔ تو یہ دوسروں کی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسر اضافی ہے، حسر حقیقی نہیں، یہ حسر حقیقی نہیں ہے، حسر اضافی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی قلبی کیفیات کو بیان فرمایا کہ آپ کی قلبی لگاؤ عالم امر کے ساتھ اتنا ہے کہ عالم امر سے حضرت عمر کو خصوصی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین محترم، اگلی حدیث پاک جو میں پڑھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں وقت کیا کہتا ہے، وہ یہ ہے وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں نے چھوڑ دیا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دخلت الجنۃ، میں جنت میں داخل ہوں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں، یا آپ اس کو مکاشفہ بھی کہہ سکتے ہیں، خواب ضروری نہیں ہے، انبیاء کا خواب بھی نہیں ہوتا، یہ مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيدَةِ یا رمیسا، میں نے وہاں پر رمیسا کو دیکھا۔ یہ رمیسا یا رمیدہ یہ کون ہے؟ امرأۃ ابی طلحہ، یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہے، یعنی حضرت انس بن مالک ہے، حضرت انس بن مالک جنہیں سرکار کے خادم کہا جاتا ہے، ان کی جو والدہ ہیں حضرت انس کی، ان کا نام ہے رمیدہ۔ ان کی شادی پہلے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ تھی، ان کے بعد ان کا پھر نکاح ہوا حضرت مالک کے ساتھ، پھر حضرت انس کی ولادت ہوئی، حضرت انس
بن مالک، یہ ہیں وہ امرأۃ ابی طلحہ، فسمعت خشفۃ، سرکار فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کسی کے قدموں کی چاپ سنی، کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ فقلت، میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی میں نے سوچا یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال، تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال ہیں، یہ ان کے قدموں کی چاپ ہے۔ اس میں پھر ایک سوال ہے کہ سرکار نے ایک اور مقام پر فرمایا ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشۃ امامی، بلال میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ حضرت بلال سرکار سے پہلے جنت میں چلے گئے تھے، سرکار نے آواز کیسے سنی؟ محدثین کہتے ہیں، اور یہ بات مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے، یعنی ایک قول تو یہ ہے نا کہ سرکار دنیا میں چل رہے تھے اور سرکار نے جنت میں ان کی قدموں کی آواز سن لی۔ میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سماعت میری اور آپ کی طرح نہیں ہوتی۔ سرکار تو مشرق میں بیٹھ کے مغرب کی آوازیں سنتے ہیں، اور اس عالم میں بیٹھ کے اس عالم کی آوازیں سنتے ہیں۔ وہ تو ایک پتھر گرا تھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو اتنے سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ نیچے گرا ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ یعنی یہ بھی شرف ہے کہ سرکار نے آواز سنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ سرکار کو یاد آئی جنت میں، یہ تو کمال ہے نا، لیکن یہ اتنا بڑا کمال ہے۔ دوسرا محدثین کہتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے نا، جنت میں سب سے پہلے سرکار تشریف لے جائیں گے، سرکار سواری کر سوار ہوگی۔ حضرت بلال نے سرکار کی سواری کی لگام پکڑی ہوگی تو سرکار غلام کی حیثیت سے آگے ہوں گے۔ اگرچہ بظاہر حضرت بلال پہلے داخل ہوئے ہیں، لیکن بلال تو سرکار کے سجدے میں داخل ہوئے ہیں نا، اصل تو سرکار ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو وہ سماعت عطا فرمائی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت بلال سرکار کے آگے چلیں گے، وہ معاملہ تو ہزاروں یا نہ جانے کتنے سالوں بعد کا ہے، لیکن سرکار کی سماعت کو سلام ہو کہ سرکار نے بلال کے قدموں کی وہ چاپ ابھی دنیا میں سن لی ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، کانے لالے سواب پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے۔ برائی تو قسم بے فنائی، سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، برائی تو قسم بے فنائی جاریت، ایک محل دیکھا جس کے وسط میں ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی جنتی لونڈی پورا بیٹھی ہوئی تھی۔ فقلت، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ یہ جو فرشتہ تھا اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ جو سوال کیا جاتا ہے سوال یہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سوال یا مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے،
یا سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت واضح ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے. سوال کس لیے کیا؟ تاکہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کی طرح متوجہ ہو جائے. اب اگر سرکار یہ سوال نہ کرتے، سرکار کو دیکھ لیتے تو ہمیں تو پتہ نہ چلتا نا کہ کیا چیز ہوئی. تو سرکار نے سوال کیا، آپ نے پوچھا لمن ھذا، یہ مال کس کا ہے؟ قالوا فقالوا، تو جنت کے فرشتوں نے کہا لے عمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے جو اللہ نے آپ کو ابھی جنت میں دکھایا ہے. اب اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، بس میں نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ أَنْ أَدْخَلَهُ، کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، میں دیکھوں کہ میرے غلاموں کو کس شان کے محل میں ہے، میں اس میں داخل ہو جاؤں. فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، تاکہ میں دیکھوں. پھر سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا، اور کمال محبت بھرا انداز ہے، کمال شفقت ہے اور کمال محبت بھرا انداز ہے. سرکار نے فرمایا کہ عمر میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، پھر میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، عمر پھر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی. اگر میں اس کو مزید آسان کر دوں، اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ غیرت ہی کیا ہے، میں ذرا بچوں پر واضح کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو سرکار نے خوش طبی کے انداز میں فرمایا عمر پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا کہ عمر یہ نہ کہے کہ میرے محل میں آپ داخل ہو گئے. تو یہ آپ نے محبت سے ایک بات فرمائی، ایک بے تکلفی میں ایک بات فرمائی. اب ذرا حضرت عمر کی بات دیکھیے. تو فقال عمر بیان تبعونی یا رسول اللہ علیہ کا آواز کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ کی ذات کے بارے میں کسی دوسرے کا اظہار کروں گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عرفت الا بک، ما عرفت الا بک ولا اهتدیت الا بک، کہ اللہ کے رسول اگر مجھے یہ منزلت ملی ہے تو آپ کے صدقے میں ملی ہے، اگر مجھے یہ ہدایت ملی ہے تو آپ کی نظر پاک کے صدقے میں ملی ہے. جب عمر کو ملا ہی سب کچھ آپ کے صدقے میں ہے تو پھر عمر اس بات کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، عمر وہ ہے جس کے جنتی ہونے کی سزائیں میرے پاک نبی نے اس دنیا میں بلند کر دی تھی اور فرمایا میں نے عمر کا محل دیکھا ہے جنت. اگلی حدیث پاک ہے وعن ابن عمر، اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ انا نائم، کہ ایک دن میں سو رہا اور یاد رہے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کا اور میرا خواب حجت نہیں ہے. اگر پھر خواب میں مجھے کوئی مقدس کسی کو کوئی مقدس ترین شخصیت بھی کہے کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، وہ قتل نہیں کر سکتا،
یعنی نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا، صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، اور کسی غیر نبی کے خواب کو حجت کہنا شرک فی نبوت کے دائرے میں ہے۔ نبی کا خواب حجت ہے اور وہی تو سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی میرے سامنے سے بہت سے لوگ گزارے گئے، وعلیہا قمص، قمص قمیص کی جمع ہے، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، منہا ما یبلغ صدیہ، کسی کی قمیض اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سینے تک پہنچتی تھی، اسپان سینے تک پہنچتی تھی، یہ سینے کی ابتدا تھا، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور کوئی لوگ ایسے تھے جن کی قمیضیں لمبی تھی، یہ خواب ہے، خواب کی ایک تعبیر ہو، جن کی قمیضیں لمبی تھی، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور پھر مجھ پر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا، وَعَلَيَّ قمیص، عمر بن خطاب نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی یا جرہ، وہ اتنی لمبی تھی کہ پورے جسم کو ڈھانپ کر قدموں تک جا کے پیچھے زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ قالوا، اب صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتا ذالک یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ یہ تو خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین، اس کی مراد دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو جو دین میں سے حصہ عطا فرمایا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے بچوں کی قمیض چھوٹی ہے اور عمر کی قمیض زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب سامعین محترم، اصل میں وقت ختم ہو گیا، جب میں اس لمحے پہ پہنچتا ہوں نا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کیا کروں، پھر مجھے آپ لوگوں پہ ترس آ جاتا ہے، تو اس لیے نا بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں اسی پر بات کو ختم کر دوں گا، لیکن میں سوال کا صرف جواب دوں گا، باقی کبھی پھر زندگی رہی تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہاں پہ محدثین نے ایک سوال کیا، محدثین کہتے ہیں کہ بھائی افضل البشر بعد الانبیاء تو صدیق اکبر ہے، اگر عمر فاروق کی قمیض سب سے لمبی تھی تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کیسے رہ گئے؟ اس میں تو اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام عقائد کی کتابیں، تاریخ، تفسیر، حدیث کی کتابیں اس پر شاہد ہیں، اور حضرت داتا حضور نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا شیخ الاسلام وبعد الانبیاء خیر الانام، کہ ابو بکر شیخ الاسلام ہے اور انبیاء کے بعد پوری مخلوقات سے افضل ہے، صرف انسان نہیں پوری مخلوقات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ محدثین بات کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ سرکار نے ذکر تو کیا لوگوں کا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر بھی تھے جو میں نے دیکھے، یا سارے لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے ان میں ابو بکر بھی تھے، اور عمر کی قمیض ابو بکر کی قمیض سے لمبی تھی۔ جب تو بات بنتی ہے، سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا، سرکار نے تو کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق بھی ہوتے تو ان کی قمیض عمر فاروق سے بھی لمبی ہوتی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ بھائی
بات یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مان، لیکن یہ روایت اخبار احاد میں سے ہے، اور ابو بکر صدیق کی افضلیت اخبار متواترہ سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز احادیث متواترہ سے ثابت ہوگی تو اخبار احاد اس کو ختم نہیں کر دے گی، وہ اخبار احاد ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے، اس حدیث سے اس نے کوئی کلام نہیں سمجھے محترم۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ بات جو ہے نا، بات وہ کیمیت اور کیفیت کی ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے اگر کسی چیز کی کیمیت زیادہ ہو تو اس کی کیفیت بھی زیادہ ہو۔ اس سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سن لیں، سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم سے نماز اور روزے میں کے سبب سبقت نہیں لے گئے، بلکہ اس چیز کے سبب سبقت لے گئے جو ان کے دل میں پیوست ہو چکی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے اس چیز کو واضح کروں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا سرکار نے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ 100 حج بھی کر لے تو کیا اس کے حجوں کا ثواب سرکار کے ایک حج کی گرد رات پہنچے گا؟ کیونکہ بات کیمیت کی نہیں، بات کیفیت کی ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر بظاہر وہ کنیز لمبی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو جو اخلاص عطا فرمایا تھا، اس کے صدقے میں پوری امت میں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ یہ روایت اس کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔